سلمان نے کہا کہ چادر تو ہے پرانا، کہے کہ اس سوراخی بھی ہے، لیکن ہے کس کی؟ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی چادر ہے۔ شمعون نے دوبارہ اس کو دیکھا اور پھر کہا کہ بخدا، ہم نے تورات میں صحابہ اور صحابیات کی جو نشانیاں پڑھی تھیں، یہ چادر اس کی ثبوت ہے۔ اور چادر واپس کرتے ہیں، گلے بھی ہاتھ میں تھما دیتے ہیں، رخصت کرتے ہیں اور پھر بلاتے ہیں کہ فاطمہ کو اطلاع بھی دے دے کہ آج کے بعد میں نے اس کے والد محمد رسول اللہ پر ایمان لایا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کا اعلان کرتا ہوں۔ چادر اس کو واپس کرتے ہیں، خوشخبری بھی ساتھ دیتے ہیں کہ شمعون نے تو ایمان لایا، اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے تو شکر ادا کیا اور چادر پھر بھی اس کے ہاتھ میں تھما دیا کہ میں نے ایک بار اللہ کے نام دیا ہے، واپس اپنے گھر میں نہیں رکھنا۔ یہ انقلاب ہے، یہ تبدیلی ہے۔ میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ انقلاب صرف حکومت کی تبدیلی کا نام نہیں ہے، انقلاب خالق اور مخلوق کے درمیان ایک محبت کا نام ہے، ایک دوستانے اور تعلق کا نام ہے، اور اسی کو رب نے فرمایا ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اشد حبا للہ۔ ایمان کی نشانی یہ ہے کہ اللہ سے سخت محبت کو، شدید تر محبت ہو، اور اس شدید تر محبت کا اعلان یہی ہے جو ہم اور آپ کرتے ہیں کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ میرا تو سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے، میری زندگی ہو یا میری موت ہو، میری نماز اور قربانی، سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اس لیے میں مبارکباد دیتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے آپ سب کو اس عظیم انقلاب کے لیے، اس جدوجہد کے لیے، اس نصب العین کے لیے آپ کا انتخاب کیا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، ایک ہمارے سامنے کا زمانہ ہے، چند سال پہلے کی بات ہے، قیادت کی بات ہے کہ کلنٹن نے اپنے ملک کے عوام سے معافی مانگی، اس لیے کہ وہ اپنی سیکرٹری سے بدکاری کا اور عشق کا اور زیادتی کا اعتراف کر چکے اور بات ثابت ہو چکی۔ یہ جو دور سے چمکتا ہوا اور دمکتا ہوا نظر آتا ہے، یہ جو اعلان کرتے ہیں ان کا اسی طرح انقلاب، اسی طرح ترقی، جس پر ہم لعنت بیچتے ہیں، جس نے شوہر اور بیوی کا، جس نے باپ اور بیٹے کا، جس نے ماں اور بیٹی کا، جس نے رشتہ داروں کا ہر تعلق کو ختم کیا اور نیست اور نابود کیا۔ ہزار ہاں نہیں، لوگ، لاکھوں لوگوں کو، بوڑھوں کو، بزرگوں کو، ماؤں کو، والدین کو قید تنہائی میں ڈالا ہے، اولڈ پیپلز ہوم میں داخل کیا ہے۔ ایسا انقلاب ایک ہمارے سامنے ہے۔ لاس اینجلس میں ایک سروے کیا گیا، ہزارہا خواتین سے ایک سوال کیا گیا کہ اگر آپ گھر تشریف لائیں اور آپ کو پتہ چلے کہ آپ کا کتا بھی بیمار ہے اور آپ کا شوہر بھی بیمار ہے، تو آپ ڈاکٹر کو بلائیں گے شوہر کے علاج کے لیے یا انیمل ڈاکٹر کو بلائیں گے کتے کے علاج کے لیے؟ 100 میں سے 80 خواتین نے ایک ہی جواب دیا تھا کہ ہم اینیمل ڈاکٹر کو بلائیں گے، اس لیے کہ شوہر تو ہزار ہاں ملتے ہیں گھریلو کوچوں میں، کتے نہیں ملتے ہیں، کتے نایاب چیز ہے۔ ایک تہذیب ہوئی ہے جس میں شوہر کا مقام نہیں ہے، کتے کا مقام ہے، جس میں باپ کا مقام نہیں ہے، دوست کا مقام ہے۔ خود اعتراف کرتے ہیں کہ ہر 30 سیکنڈ میں ایک آدمی خودکشی کرتا ہے، اور اب ان کی تہذیب یہ ہے
کہ خودکشی کے آسان طریقے کیا ہو سکتے ہیں تاکہ انسان کو تکلیف نہ ہو، آسانی کے ساتھ اپنے منزل تک اور اس کا خاتمہ ہو جائے۔ میرے دوستو، اس لیے انسانیت کے ساتھ کوئی اور راستہ نہیں ہے سوائے اسلام کی۔ میں برطانیہ گیا تھا، ایک اولڈ پیپلز ہوم کو میں نے دیکھا جس میں 70-80 بوڑھے خواتین اور مرد جمع تھے، ایک ہی عمر کے، ایک ہی طرح کے لوگ، گدگدانے کے لیے کوئی لڑکیاں اور لڑکے موجود۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ مجھے بتایا گیا کہ یہ وہی لوگ ہیں جن کی عمر 55 اور 60 سے زیادہ ہو جاتے ہیں، بچے اٹھا کر پھر اس اولڈ پیپلز ہوم میں رکھتے ہیں۔ یہ ایک تہذیب ہے۔ میں نے ان کو بتایا، ایک بوڑھے کو، کہ ہمارے معاشرے میں بوڑھے والدین سونے کی طرح ہے، جتنے پرانے ہو جاتے ہیں اتنی اس کی قیمت میں اضافہ ہوتا ہے۔ مجھے انہوں نے کہا کہ کاش ہمارے ہاں بھی وہی تہذیب، وہی پیغام پہنچ جاتا جو آپ کے پیغمبر نے آپ کو دیا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور دوستو، گزشتہ دنوں آپ لوگوں نے خود سنا کہ نوبل انعام یافتہ لوگوں نے خودکشیاں کی۔ جھوٹ پر مبنی تہذیب، فریب پر مبنی تہذیب، ظلم پر مبنی تہذیب۔ میں جب ان کی تہذیب کو دیکھتا ہوں کہ کس طرح انہوں نے انسانوں کا قتل عام کیا، کس طرح انہوں نے بمز تیار کیے، جنہیں کس طرح انہوں نے نیپام، میں نے خود بہجوڑ میں ان کا تہذیب دیکھا ہے کہ کس طرح ہمارے بچوں کو اپنے خون میں نہلایا، انسانوں کو جلایا، ایک جوٹے مفروضے کے اوپر پر عراق میں جو کچھ کیا۔ ایک میری تہذیب ہے، سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی ہے کہ جب مدینہ سے 10,000 کا لشکر مکہ کی طرف آ رہا تھا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سربراہ تھے، تو راستے میں ایک کتیا نے بچے جنم دیے تھے۔ حضور نے جب اس کتیا کو دیکھا اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھا تو اس کو اٹھانے کی بجائے راستہ تبدیل کیا، اور 10,000 گھوڑ سواروں نے، پیدل اون سواروں نے اپنا راستہ تبدیل کیا ایک جانور کی خاطر، اس لیے کہ رحمت للعالمین تھے۔ کوئی اندازہ نہیں ہے، مشرق اور مغرب کا فاصلہ نہیں ہے، زمین اور آسمان کا فاصلہ اس سے بھی زیادہ فاصلہ ہے ہمارے اور ان کے درمیان۔ ہمارے دشمنوں کے جو معیارات ہے دوہرے معیارات ہے، لیکن یہ بات ثابت ہے کہ تمام چیزیں انسانیت نے دیکھے ہیں۔ میڈیا نے اب ایک ایک چیز کو دنیا کے سامنے اشکارا کی ہے۔ یہ دعوے کرتے ہیں جمہوریت کا، ہم پوچھتے ہیں تم نے الجزائر میں جمہوریت کی کیوں قبول نہیں کیا؟ عباس مدنی کی حکومت کو کیوں تسلیم نہیں کیا؟ یہ کہتے ہیں ہم جمہوریت پسند ہے، ہم پوچھتے ہیں تم نے حماس کے منتخب قیادت کو کیوں تسلیم نہیں کیا؟ یہ کہتے ہیں ہم آزادی صحافت پر یقین رکھتے ہیں۔ گزشتہ دنوں ایک اداکارہ گئی انڈیا کی، ایک دوسرے برطانوی اداکارہ نے اس کی توہین کی، پوری مغربی دنیا نے اس سے معافی مانگی، لیکن اس معیار کو دے کے کہ جب ایک اخبار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک میں کارٹون شائع کی جس سے کروڑہا اور اربہا انسانوں کے جذبات مجروح ہو گئے، اسی کو انہوں نے ہیرو بنایا۔ سلمان رشدی کو ایشیا کا ہیرو بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ خود ان کے ایک ایک بم خانے میں ہزارہا بم موجود، اور ایران کو اسلحہ بنانے اور ایٹم بم بنانے کی اجازت نہیں ہے۔ میں عرض اس لیے کرتا ہوں کہ انسان فانی ہے،
لیکن یہ جو انسانی تہذیب ہے یہ لاپانی ہے، یہ مٹتا ہے، دوبارہ عروج حاصل کرتا ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہمارا زمانہ ہے یہ اسلام کی عروج کا زمانہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ افغانستان میں روس سے آئے، جہاد شروع ہو گیا، لوگ بے شک شہید ہو گئے، لیکن اسی جہاد کے نتیجے میں ایک امت کا تصور ابھرا۔ ایک ہی پہاڑی میں الجزائر کے لوگ، سودان کے لوگ، عرب کے لوگ، یورپ سے آئے ہوئے لوگ یہ موجود ہے۔ یہ پیسوں نے یہ کام نہیں کیا، یہ کسی حکومت نے یہ کارنامہ انجام نہیں دیا،